السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، آج کے اس درس میں ہم یہ بات جانیں گے کہ ہم اپنے رب کو، اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی خوشی یا اللہ کی رضا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو گویا کہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6549۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ، کہ اے جنتیوں، تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، بتائیے کیا بات ہے۔ تو اللہ کہیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ چیز دے دی ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی۔ تو اللہ کہیں گے اس سے بھی بڑی نعمت میں تم کو دینے والا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے اللہ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنی خوشی، اپنی رضا جو ہے وہ حلال کرتا ہوں، یعنی اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے فیصلوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلا کام کہ جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا۔ کام نمبر 2، اور وہ یہ کہ انصار، مہاجرین جو صحابہ تھے اور جو سلف صالحین تھے، ان کے منہج کی اتباع کرنا، ان کے منہج کو اختیار کرنا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سابقین اولین، انصار، مہاجرین اور جو لوگ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو دوسرا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، کہ ہم انصار و مہاجرین اور سلف صالحین کے منہج کی اتباع کریں۔ کام نمبر 3، والدین کی خدمت کر کے اور ان کے حقوق ادا کر کے ان کو راضی رکھنا، خوش رکھنا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 3507، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالدین، کہ اگر رب کو خوش کرنا ہے تو والدین کو خوش رکھو، اور اگر والدین کو تم نے ناراض کر دیا تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو رب کی رضا، رب کی خوشی چاہیے تو اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ اور والدین کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ ان کے حقوق ادا کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے تعلق سے جو واجبات، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر، ان واجبات اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے۔ کام نمبر 4، کہ زندگی میں آنے والے مصائب، مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حدیث نمبر 4031 حسن درجے کی حدیث ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، کہ اللہ جب کسی انسان سے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو اب اللہ کی طرف سے مصیبت آنے کے بعد جو خوش ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ ایسے انسان سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ کام نمبر 4۔ کام نمبر 5 اور آخری، زندگی میں پاکی، صفائی اور ستھرائی اختیار کرنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے کہا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پاکی صفائی اور ستھرائی میں ایک بہت ہی عظیم سنت جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے
یا جس کو ہم بہت زیادہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے مسواک کا استعمال کرنا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 3695، فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ رب کو خوش کرنے، یہ برش استعمال کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر اور افضل کیا ہے کہ ہم مسواک جو ہے وہ استعمال کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سنت اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رب کو راضی رکھنا ہے، رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، تو یہ کام ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر اگر آپ نے لوگوں کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2414 صحیح حدیث ہے، فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو خوش کرے، لوگ ناراض ہوتے ہیں مسئلہ نہیں، تو اللہ بھی خوش ہوگا، لوگ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور لوگ بھی ایسے انسان سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کرنے کے لیے کیا کام بتائے گئے کہ ہم کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں، وہ کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، والدین کی خدمت کریں، سلف صالحین کے منہج کی اتباع کریں، پاکی اور صفائی اختیار کریں، زندگی میں آنے والے مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کریں۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہوگا، اور رب خوش ہو گیا تو گویا کی جنت سے بڑی نعمت آپ کی جھولی میں آ گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔